بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويشكل الوجه الأول بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محظور مخالفته من فوت المصلحة والوقوع في المفسدة۔ ملا خن رحمہ اللہ قائلین حجیت خبر واحد کی اس دلیل پر کہ آیہ نافر سے بھی حجیت ثابت ہوتی ہے اس سے مطمئن نہیں ہے۔ گزارش کی تھی گزشتہ درس میں، انہوں نے کہا تھا جی آیت میں ہے لعلہم یحذرون، لعلہ جب اللہ تبارک و تعالی کی کلام میں آئے تو وہاں مراد امید ہونا نہ ہونا نہیں ہوتا، وہاں کے مراد یہ ہوتا ہے کہ لعلہ کے بعد والا کام محبوب ہے۔ لعلہم یحذرون اس کا مطلب ہے کہ حاضر تحذر محبوب ہے۔ پھر انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ اگر تحذر کی محبوبیت ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے پھر وجوب بھی ثابت ہو گیا، چونکہ اس کے درمیان ملازمہ ہے لعدم القول بالفاصل، اس لیے کہ اگر محبوب ہے تو واجب ہے، اگر واجب نہیں ہے تو محبوب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تیسرا قول تو ہے نہیں، لعدم القول بالفاصل، اس لیے کسی نے تفصیل کا نہیں کہا کہ چیز محبوب ہو اور واجب نہ ہو۔ جواب بالکل آسان اور مختصر سے ہیں۔ فرمایا بلکہ آپ ایک لفظ لکھ لیں، 2-3 جملے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگی۔ ایک جملہ ہے القول بعدم الفاصل، یہ اور چیز ہے۔ عدم القول بالفاصل یہ اور چیز ہے۔ دوبارہ غور کرنا، القول بعدم الفاصل اس کا مطلب کیا ہے کہ سب نے کہا ہے کہ ان میں کوئی فاصل نہیں ہے، یعنی ملازمہ ہے، یعنی عدم الفاصل کا سب نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ عدم القول بالفاصل اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فاصل کے بارے میں یعنی عدم ملازمہ کے بارے میں کسی نے کہا نہیں ہے۔ بھی کہا نہیں ہے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ قائل نہیں ہو سکتے، کسی نے کہا وہ ہم تک نہ پہنچاؤ۔ سکوت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اسے قائل بھی ہیں۔ دو باتوں میں ذرا فرق کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے القول بعدم الفاصل جس کو آپ اجماع کہتے ہیں، اتفاق کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عدم القول بالفاصل۔ القول بعدم الفاصل یہ دلیل ہے، یہ قبول ہے، لیکن عدم القول بالفاصل یہ دلیل نہیں ہے۔ اس کو 2-3 دفعہ آپ تکرار کریں گے تو لطف آئے گا بات کو سمجھنے میں۔ جناب اخون رحمہ اللہ اس کا جواب یوں دے رہے ہیں کہ محبوبیت اور وجوب یہ جو آپ نے ملازمہ والی بات کی ہے، یہ ملازمہ آپ نے ثابت کیا ہے عدم القول بالفاصل سے، جبکہ ملازمہ القول بعدم الفاصل ہوتا تو ثابت ہوتا، عدم القول بالفاصل سے ثابت نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر آپ نے کہا ہے کہ محبوب الہ ہونا اور واجب ہونا ملازمہ ہے، آپ نے کہا شرعاً بھی ہے عقلاً بھی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی تلازم نہیں ہے، کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں شبہات بدویہ کی صورت میں کہ جہاں پر ایک احتیاط مثلاً
محبوب ہوتی ہے لیکن واجب نہیں ہوتی۔ محبوب ہونا اور شے ہے، واجب ہونا اور شے ہے۔ صرف محبوب ہونا دلیل وجوب نہیں، وجوب کے لیے، تکلیف کے لیے ایک دلیل چاہیے۔ اگر القول بعدم الفاصل ہوتا تو شاید دلیل بن جاتی کہ یہ وجوب پر، عدم القول بالفاصل یہ دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری دلیل اور تیسری یہ دی کہ جناب اگر تحذر واجب نہ ہو تو لغویت لازم آتی ہے، چونکہ انذار واجب ہے تو اس کی واجب کی غایت، تحذر تو واجب کی غایت بھی واجب ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جناب یہاں اطلاق ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ منذر کے انذار سے علم حاصل ہو یا ظن، لہٰذا وہ مفید علم ہو، ظن ہو۔ تاکہ ہمارا موضوع تو وہی تھا خبر واحد کو ثابت گیا ہے، منذر اگر خبر واحد بھی ہے تو بھی ایک عادل ہے یا جو بھی ہے تواتر سے کم ہے، تو بس اگر وہ منذر ہیں تحذر واجب ہے۔ فرماتے ہیں نا، آیت کس کے لیے ہے؟ آیت یہ بیان کرنے کے لیے آئی ہے کہ تفقہ کے لیے کچھ لوگوں کا نافر لازم ہے، یہ غایت ہے۔ اب جب وہ تفقہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آیا اس کی غایت انذار، پھر انذار کی غایت تحذر، اس کا اطلاق نہیں ہے کہ آیا وہ انذار ہو یا تحذر ہو یا نہ ہو۔ اس کی ایک ہے کہ تفقہ کے لیے نافر کرنا ضروری ہے۔ ذرا غور فرمانا، جیسے انہوں نے خود ارشاد فرمایا۔ میرے خیال ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے ہیں چونکہ آسان سی چیز ہے، کوئی گہرائی تو اس میں ہے نہیں۔ فرماتے ہیں وَيُشْكَرُ الْوَجْهُ الْأَوَّلِ، آپ نے پہلی دلیل دی تھی کہ چونکہ یہ آیت میں لعل آیا ہے تو لعل چونکہ اس کا متکلم خداوند متعال ہے، لہٰذا لعل کا مابعد محبوب خدا ہے، جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے، لہٰذا محبوبیت اور وجوب کے ملازمہ کو آپ نے ثابت کیا تھا عدم القول بالفصل کے ذریعے۔ جواب فرماتے ہیں ان التحذر، یہ جو تحذر ہے کہ جب منذر انذار کر رہا ہے تو تحذر، تمہیں خوف کھانا چاہیے، تمہیں ڈرنا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ لِرِجَاءِ إِدْرَاكِ الْوَاقِعِ، تحذر اس لیے کہا گیا ہے تاکہ تم واقع کو درک کر سکو، وَعَدَمِ الْوُقُوعِ فِي مَحْظُورِ مُخَالِفَتِ، اور اس واقع کی مخالفت کی محظوریت میں کہیں واقع نہ ہو جاؤ۔ کیسے؟ من فوت المصلحت، بھائی تحذر اس لیے ہے کہ تم واقع کو درک کر سکو، اس لیے کہ کہیں ہو سکتا ہے وہ واجب ہو اور مصلحت رہ نہ جائے۔ وَأَبِ الْوُقُوعِ فِي الْمَفْسَدَةِ، کہ ممکن ہے وہ حرام ہو اور تم کہیں اس کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو پس احتمال وجوب اور احتمال حرمت کی صورت میں مصلحت کے فوت ہونے یا مفسدہ میں واقع ہونے کے ڈر سے کہا گیا تاکہ تم واقع کو درک کر سکو، لِرِجَاءِ إِدْرَاكِ الْوَاقِعِ، اس امید سے کہ تم واقع کو درک کر سکو اور اس وقت میں واقع کی مخالفت کے معذور سے بچ سکو، اس لیے تحذر ہے۔ فرماتے ہیں بِأَنَّ التَّحَذُّرَ، اور بات چل رہی تھی نا کس لیے، لے جائے فلاں فلاں حسن، یہ تحذر حسن ہے۔ ذرا غور کرنا، اور آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، حسن ہونا اور چیز ہے، محبوب ہونا اور چیز ہے، واجب ہونا۔ فرماتے ہیں حسن ہے، ٹھیک ہے کہ جہاں پر ایسا ہو تمہیں تحذر ہونا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِيمَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حُجَّةً عَلَى التَّكْلِيفِ، اس لیے کہ جب تک کسی تکلیف شرعی پر کوئی دلیل نہ ہو تب تک وہ تکلیف واجب نہیں ہوتی۔ وَلَمْ يَثْبُتْ هَاهُنَا عَدَمُ الْفَاصِلِ،
پوری توجہ ہمارے محل باس میں کہ یہ جو محبوبیت اور وجوب کی آپ بات کر رہے تھے، یہاں پر عدم الفاصل یعنی عدم القول بالفاصل ثابت نہیں، یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے درمیان ملازمہ ہے، فاصل نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہے عدم القول بالفاصل، کہ عدم ملازمہ کسی نے کہا نہیں ہے۔ میں نے اس لیے ابتدا میں آپ کو گزارش کی، القول بعدم الفاصل یہ اور شے ہے، عدم القول بالفاصل اور شے ہے۔ اگر قول بعدم الفاصل ہوتا تو ہو سکتا ہے پھر تکلیف ثابت ہو جاتی، لیکن آپ عدم القول بالفاصل کی بات کر رہے ہیں کہ فاصل کے بارے میں کوئی نظریہ نہیں ہے، کسی نے کہا نہیں ہے۔ بھئی نہیں کہا تو اسے تکلیف کہاں سے ہو گئی ثابت؟ ہاں القول بعدم الفاصل ہوتا پھر البتہ وہ اجماع بن جاتا، اتفاق بنتا، پھر دلیل بن سکتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا یہ جو آپ نے وہ جو دلیل اس آیت مجیدہ سے اس انداز سے استنباط کیا تھا کہ حجیت خبر واحد کے اس بات کا، اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں والوجہ الثانی والثالث، باقی آپ نے دوسری دلیل دی اور لغویت والی اور واجب کی غایت بھی واجب ہوتی ہے اس سے، پس لہٰذا ہمیں تحذر کے وجوب کا قائل ہونا پڑے گا۔ تحذر واجب ہے، تحذر کا مطلب ہے جب منذر انذار کرے، اب منذر کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا انذار وہ مفید علم ہو یا مفید ظن ہو، لہٰذا دونوں کو شامل ہے، اور خبر واحد مفید ظن ہوتی ہے، لہٰذا حجت ہے، اس کو ماننا ہے، تو تحذر واجب ہے۔ تو تحذر تب واجب ہوگا کہ ہم پہلے اس کے منذر کے انذار کو قبول کریں گے۔ تو جواب بالکل آسان فرماتے ہیں، الوجہ الثانی والثالث، جو آپ نے دوسرا انداز اپنا استدلال کا اور تیسرا، اس سے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ کیوں؟ بعدم انحصار فائدۃ الانذار، انذار کا فقط ایک ہی فائدہ نہیں ہے، کون سا؟ بے ایجاب تحذر تعبداً، کہ تعبداً تحذر واجب ہو جائے۔ ذرا غور کرنا، یعنی انذار کا فائدہ منحصر نہیں، یعنی انذار کا فائدہ صرف ایک فائدہ نہیں ہے، کون سا؟ کہ ہم کہیں کہ جناب انذار کا تو بس ایک ہی فائدہ ہے، اور وہ ہے تحذر کو سامعین پر تعبداً واجب کرنا۔ ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں تاکہ ہم کہیں جی انذار کا فائدہ یہ، اب انذار چاہے مفید علم ہو چاہے نہ ہو، چونکہ اس کا ایک ہی فائدہ ہے اور وہ ہے ایجاب تحذر۔ فرماتے ہیں نا، کیوں؟ لعدم اطلاق یقتضی وجوبہ علی الاطلاق، چونکہ آیت مجیدہ میں، ذرا غور کرنا، کوئی ایسا اطلاق موجود نہیں ہے جو تحذر کو واجب کرتا ہو مطلقا، کہ چاہے وہ منذر کا انذار مفید علم ہو چاہے مفید علم نہ ہو، بس چونکہ منذر نے انذار کیا لہذا تحذر واجب ہے۔ اس تحذر کے واجب مطلق ہونے پر آیت مجیدہ میں کوئی ایسا اطلاق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب آگے فرماتے ہیں ضرورتا، اس لیے بات کو سمجھنا ہے کہ ان الآیت مسوقۃ لبیان وجوب النافر، آیت مجیدہ در حقیقت کس کے لیے ہے؟ وہ ہے کہ نافر واجب ہے، اس لحاظ سے آیت میں اطلاق ہے، یعنی نافر کے اطلاق پر داد کرتی ہے۔ کیا؟ عورت ہے، مرد ہے، وہ امیر غریب، کالا سفید، عربی اجمی، اس سے غرض نہیں ہے۔ آیت کا اطلاق اس لحاظ سے ہے کہ بھائی نافر للتفقہ واجب ہے مطلقہ، وہ اس کی بات کر رہی ہے۔
آیت اس کو بیان کر رہی ہے کہ بھئی تفقہ کے لیے نافر واجب ہے، لا لبیان غایتیت التحذر، آیت مجیدہ انذار کی غایت تحذر کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یعنی آیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اصل تحذر کی غایت ہونے کو بیان کرے، نہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کہ بھئی تفقہ کے لیے وجوب یعنی نافر واجب ہے، ختم ہو گیا۔ خوب وَلَعَلَّ وُجُوبَهُ، اب جہاں تک حکم ارجع حاضر بنائیں گے، جہاں تک ہے تحذر کا وجوب، تو ہو سکتا ہے تحذر کا وجوب کان مشروطاً، کہ ممکن ہے کہ تحذر اس صورت میں واجب ہو بما افاد العلم، جب منذر کا انذار مفید علم ہو، تو پس تحذر کا وجوب مطلق نہ ہو بلکہ وہ کیا ہو، مشروط ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اگر منذر کا انذار مفید علم ہے تو واجب ہے۔ تو یہ ایسا ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تو احتمال آ گیا کہ ہو سکتا ہے تحذر واجب مشروط ہو اس شرط کے ساتھ کہ منذر کا انذار مفید علم۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب آگے فرماتے ہیں لو لم نقل بکونہ مشروطا بہ، توجہ میری جان، یہ ایک مستقل مطلب ہے۔ کون سا؟ لو لم نقل بکونہ مشروطا بہ، یعنی گویا کہ اصل وہ یہ فرما جاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تحذر کا وجوب مشروط بالعلم ہے، ہمارے نزدیک تحذر تب واجب ہوگا جب منذر کا انذار مفید علم ہوگا۔ اگر ہم اس کے قائل نہ بھی ہوں تو احتمال تو ہے کہ شاید مشروط ہو، اگر کنفرم نہ بھی ہو تو یہ لو لم نقل بقول مشروطاً بہ کو ذرا غور کرنا، یعنی پہلے کہ احتمال ہے کہ اس سے مشروط ہو، اگر ہم کنفرم نہ کریں کہ یہ مشروط ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بس اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے حساب میں تحذر تب واجب ہوگا کہ اگر وہ انذار مفید علم ہوگا، تو یہاں خبر واحد عادل کی صورت میں وہ مفید ظن ہوتا ہے، مفید علم نہیں ہوتا۔ فرما رہے ہیں فَإِنَّ النَّافِرَ، اب دیکھو نا آیت مجیدہ کیا ہے، لولا نفر من کل فرقۃ نافر، کس لیے کوش کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے؟ فرماتے ہیں انما یکون لاجل التفقہ، نفر کرنا ہے تفقہ فی الدین کے لیے، وتعلم معالم الدین، اس کے لیے، ومعرفت ما جاء بہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ کیوں یہ سب کچھ سیکھنا ہے؟ کہ ينذروا بها المتخلفین، تاکہ جو لوگ جہاد پر نہیں جا سکے اور پیچھے رہ گئے، یہ ایک تفسیر کی بنیاد پر، او النافرین، یا جو لوگ جہاد پر جا رہے ہیں وہ واپس آنے والوں کو آ کر وہ معالم دین، وہ احکام شریعت سکھا سکیں۔ علی الوجہین فی تفسیر الآیہ، آیت کی تفسیر میں دو صورتیں، یہ آپ سب کو یاد ہیں، کئی دفعہ پہلے گزارش بھی کیا ہے کہ لولا نفر مما، ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں جاتے تفقہ کے دین کے لیے، یعنی یہ ان کے لیے ہے کہ جو جائیں، آپ گھر سے نکلو، جنگ میں میدان جہاد میں جاؤ، وہاں پر احکام جہاد یاد کرو، چیزوں کو سمجھو، دین کو سمجھو، جو واپس رہ گئے ان کو آ کر سمجھاؤ۔ اور ایک تفسیر ہے کہ نہیں، جو لوگ چلے گئے جہاد پر چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں جو محضر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور ان سے احکام دینیہ کو حاصل کریں، اور جب وہ جنگ والے واپس آ جائیں تو پھر ان تک یہ پہنچائیں۔ یہ دو تفسیریں ہیں، خوب جو بھی ہے اس حوالے سے تفاسیر میں موجود ہے۔ خوب کیوں؟ لِكَيْ يَحْذَرُوا، کیوں؟ چونکہ اِذَا انظَرُوا بِهَا، تاکہ وہ تحذر کریں، کون؟
ایک تفسیر کے مطابق جو جنگ سے واپس ہیں جب یہ ان کو ڈرائیں، یا ایک تفسیر کے مطابق جنگ سے واپس ہیں جب ان کو بتائیں تو یہ تحذر کریں، لِكَيْ يَحْذَرُوا تاکہ یہ لوگ تحذر کریں، اذا انذروا بها جب ان کو احکام دین اور فرامین پیغمبر کے ذریعے انذار کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَقَضِيَّتُهُ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انما ہوا وجوب الحاضر عند احراز، کہ حاضر اس صورت میں واجب ہوگا جب سننے والے کو کنفرم ہو کیا ان الاحراز ان الانذار بہا، کہ اس کو اسی چیز کے ذریعے انذار کرایا جا رہا ہے جو احکام واقعی شریعت اور فرامین پیغمبر واقعی ہیں، تو احراز علم سے ہوتا ہے، ظن سے نہیں ہوتا، جبکہ آپ کا موضوع بحث جو خبر واحد عادل ہے وہ مفید ظن ہے، کما لا یخفی۔ پس خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر منذر کا انذار مفید علم ہوگا تو تحذر واجب ہوگا، اگر مفید علم نہیں ہے تحذر واجب نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیہ نافر سے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ ثم انہ اشکلا، ایک اور اشکال ہے، اسی آیت مجیدہ پر ایک اور اشکال کیا گیا، لیکن ملا خند رحمہ اللہ اس اشکال کو قبول نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں آیت مجیدہ میں ذکر ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ اپنی قوم کا انذار کریں۔ ہمارا محل بحث ہے راوی، کہ ایک عادل خبر دیتا ہے، راوی کا کام ہوتا ہے جو پیغمبر سے سنا آگے سنا دیا، جو معصوم سے سنا آگے سنا دیا، ڈرانا دھمکانا یہ راوی کا کام نہیں ہے۔ آیت اس کی بات کر رہی ہے جو منذر ہو، راوی منذر نہیں ہوتا، یہ ناقل الفاظ ہوتا ہے۔ ڈراتے کون ہیں؟ وہ تو مولانا صاحب جب ممبر پہ بیٹھتا ہے اور پھر شروع کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو یہ عقاب ہوگا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کو یہ ہوگا، جو فلاں کرے گا فلاں، ڈرانا دھمکانا ان کا کام ہے۔ یا فقہا کا کام ہے کہ یہ چیز شریعت میں واجب ہے، جو واجب کو ترک کرے گا اس کو حرام ہے، پھر حرام ہوگا تو عقاب ہوگا، ان کا کام ہے۔ راوی کا تو یہ کام نہیں ہے۔ اصلاً یہ آیت مجیدہ ہمارے محل بحث سے مربوط ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا راوی ہو کہ وہ راوی بھی ہو اور منزل افتاء پر بھی ہو یا مقام وعظ پر بھی ہو تو پھر اس کی بات ہے، اس سے مربوط ہے۔ ہر راوی سے تو یہ مربوط ہی نہیں ہے۔ راوی کا کام ادھر سے سننا، آگے آ کے بتا دینا والسلام، انذار ان کا کام نہیں تھا۔ ملا خود رحمہ اللہ فرماتے نا یہ اشکال نہیں بنتا، اس اشکال قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں یا زمانہ ائمہ میں، بلکہ اس کے بعد بھی جب تک علم اصول نے ترقی نہیں کی تھی، اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، جو کچھ پیغمبر اکرم یا معصوم سے سنا عیناً اس کو آگے آ کر نقل کیا، وہ جو نقل کرتے تھے بس وہی انذار ہوتا تھا۔ جب وہ کہتے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام تمہارے اوپر واجب ہے، بس ان کا یہ کہنا کہ واجب ہے ڈرا رہا ہے، اگر تم نے اس کو انجام نہ دیا تمہیں عقاب ہوگا۔ راوی آ کر کہتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز حرام ہے، اگرچہ وہ بالکل نقل روایت کر رہا ہے فرمان، لیکن در حقیقت ان کو انذار کر رہا ہوتا تھا کہ یہ حرام ہے، یعنی اگر ارتکاب کیا تو عقاب ہوگا۔
اس زمانے جو تھے راوی وہ انداز ہی یہی تھا، یعنی وہی جو نقل روایت ہوتی تھی، جو حدیث مبارکہ کو آگے نقل کر دیتے بس وہی انتظار ہوتا تھا۔ یہ نہ کہیں کہ وہ فقط ناقل الفاظ سے منذر نہیں تھے، نہ یہ چیز ان میں بھی موجود تھی۔ ثم انہ اشکل ایضاً، اس آیت مجیدہ پر ایک اور اشکال بھی کیا جاتا ہے کہ بأن الآیات لو سلم دلالتها علی وجوب الحظر مطلقہ، کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ اس آیت کی دلالت تحذر کے وجوب پر ہے مطلقہ، کیا مطلب کہ چاہے منذر کا انذار مفید علم ہو چاہے مفید ظن ہو، ہر حال میں تحذر واجب ہے، لیکن لا دلالت لها علی حجیت خبر واحد بما ہوا خبر، لیکن پھر بھی اس روایت کی خبر بما ہوا خبر کی حجیت پر دلالت نہیں ہے، یعنی یہ روایات خبر کی حجیت پر دلالت نہیں کرتی۔ کیوں؟ آیت میں بات آ رہی ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، بات سمجھ آ رہی ہے، تاکہ وہ اپنی قوم کو انذار کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ شَأْنُ الرَّاوِي إِلَّا الْإِخْبَارُ بِمَا تَحْمِلُهُ، راوی کا کام کیا ہے؟ جو اس نے سنا اس کو اخبار آگے پہنچانا، بس اتنا کام ہے۔ لَلتَّخْوِيفِ وَالْإِنذَارِ، ڈرانا دھمکانا یہ راوی کا کام نہیں ہے، جبکہ آیت میں ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہاں انذار کی بات ہے، انذار کرنا راوی کا کام نہیں ہے۔ انما ہوا، انذار کس کی ڈیوٹی ہے؟ شان المرشد، مرشد کس سے؟ ہم تو مرشد کہتے ہیں نا پیروں فقیروں کو، مرشد یعنی جو ہدایت دینے والا ہو، جو ممبر پہ بیٹھا ہے، عالم ہے یا جو بھی ہے، جو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اس کا کام ہوتے لوگوں کو ڈرانا کہ اگر تم احکام الہی کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اویل مجتہد، یا انذار ڈرانا دھمکانا، یہ کیا ہے؟ یہ کام ہے مجتہد کا، بالنسبت الی المسترشد والمقلد، یعنی مرشد مسترشد کو اور مجتہد مقلد کو انذار کرے گا کہ بھئی یہ غلط ہے، یا مفتی کہے گا کہ یہ واجب ہے، اس کو انجام دینا ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے، اگر نہ کیا تو یہ ہوگا۔ یہ ان کا کام ہے، راوی کا تو یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ انذار کرے، تخفیف کرے۔ اصلاً یہ آیت ہمارے مطلبہ سے مربوط ہی نہیں ہے۔ قل تو شیخ اخوند رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، یہ اشکال قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لا يذهب عليك انه ليس حال الرواة في الصدر الاول في نقل ما تحمل من النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیتہ الکرام او الامام الاسلام من الاحکام الى الانام الا كحال نقلۃ الفتاوی الى العوام۔ اب مل کر فرماتے ہیں یہ بات مخفی نہ رہے کہ زمانہ قدیم میں، ابتدا میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے یا اس کے بعد ائمہ کا، تو اس وقت جو بھی راوی تھے، جو کچھ پیغمبر اکرم سے سنتے یا کسی معصوم سے سنتے اور لوگوں تک پہنچاتے، وہ ایسے ہی تھا جیسے ناقلین فتوی مفتی عوام تک فتاوی پہنچاتے ہیں۔ وہ عین حدیث کا ناقل کرنا ایسے تھا جیسے یہ مفتی کا فتویٰ ہوتا ہے، یعنی اس میں اپنا اجتہاد نہیں تھا۔ ولا شبہۃ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک مثلا زرارہ امام محمد باقر اسلام سے ایک فرمان سن کے آیا، آگے بندہ ملا اور اس کو کہا کہ امام نے مسجد میں یہ فرمایا ہے، یصح منہم التخفیف فی مقام الابلاغ والانذار والتحذیر بالبلاغ فقضا من الرواة۔ فرماتے ہیں پوری توجہ، لا شبہۃ فی انہ یصح منہم، پوری توجہ کہ یہ لوگ جو ناقلین فتویٰ ہوتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آیت اللہ سید سیستانی کا یہ فتویٰ آ گیا ہے،
فلاں کا یہ فتویٰ آ گیا ہے، اور جب ڈراتے ہیں جیسے ناقلین فتویٰ انذار کرتے ہیں، تخویف کرتے ہیں، فقرا من الروات، تو اسی طرح فرماتے ہیں راوی بھی جب زرارہ بھی امام باقر سامنے سن کر آگے نقل کرتا ہے تو صحیح ہے کہ پھر وہاں بھی انذار کرے کہ مولا نے آج یہ فرمایا ہے، اب خیال کرنا اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ راوی بھی یہی کرتا ہے، ناقلین فتویٰ بھی۔ دیکھو نا جن بہت آسان ہے، ہم جاتے ہیں جی شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس بارے میں آپ سیستانی کا فتویٰ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے، کیا مطلب، یعنی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ تو راوی بھی جب روایت کرتے کہ امام نے یہ فرمایا، در حقیقت وہ بھی تخفیف کر ڈالتے تھے، امام نے یہ فرما دیا ہے، خبردار اب اس کی مخالفت نہیں کرنا۔ بس جیسے یہاں صحیح ہے کہ ناقل فتویٰ عوام کو تخفیف کرتا ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ راوی بھی روایت کو نقل کرے، وہ بھی تخفیف کرے، لوگوں کو ڈرائے۔ ٹھیک ہو گیا بس۔ فل آیا لو فرضا دلالتو ہا علی حجیت نقل راوی، پوری توجہ، پس یہ آیت مجیدہ اگر اس بات پر دلالت کرے کہ اگر راوی روایت کرتا ہے ما تخویف مال انذار تو یہ حجت ہے، اگر مال تخویف والانذار حجیت پر داد کرتی ہے، کانا نقلہ حجتاً بدون حیزن، پھر بدون تخویف و انذار بھی اگر راوی نقل کرتا ہے تو بھی وہ حجت ہوگی۔ کیوں؟ لِعَدَمِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا جَزْمًا، ہمیں قطع ہے کہ اگر نقل راوی حجت ہے ما تخویف تو بدون تخویف بھی ہے، اس لیے کہ اگر حجت ہے تو دونوں صورتوں میں، اگر حجت نہیں ہے تو ما تخویف بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ راوی اگر نقل روایت کے ساتھ تخویف و انذار کرتے ہیں تو حجت ہو، نہیں کرتے حجت نہ ہو، نہ، ایسا نہیں ہے۔ پس اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ وہ راوی روایت کے ساتھ انذار و تخویف کرتا ہے تو حجت ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ بغیر انذار و تخویف کے ہو تو بھی حجت ہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ان میں کوئی فاصلہ یعنی کہ فرق نہیں ہے، یعنی اگر اس کی وہ روایت حجت ہے تو مال انذار تو بغیر انذار بھی حجت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مال انذار بھی نہیں ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں فَفْہَمْ، بہت ساری شروعات میں بھی دیکھتا ہوں، 5-6 تو ڈیلی دیکھتا ہوں، ہر کسی نے اپنے انداز سے اس کی تشریح کی ہوتی ہے کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب فَفْہَمْ شاید اشارہ ہے کہ جناب ایک دفعہ ہوتا ہے تحذیر و تخویف کا جائز ہونا، صحیح ہونا، یہ اور ہے، ایک ہوتا ہے واجب ہونا، یہ اور ہے۔ ہم وجوب کی بات کر رہے ہیں، صرف صحیح ہونے کی یا جائز ہونے کی بات نہیں کر رہے، جبکہ آپ نے کہا ہے کہ جیسے اور ناقل فتاویٰ کے لیے صحیح ہے کہ وہ تخفیف کریں تو راوی کے لیے بھی صحیح ہے، تو صحیح ہونا فقط، تو جواب میں ممکن ہے پھر یہ کہیں کہ بھائی اگر تحذر صحیح ہے تو صحیح ہے اور جائز ہے تو پھر واجب ہے، کیوں؟ چونکہ مستحب تحذر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔